دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے فیضان اعتکاف، اور الحمدللہ رب العالمین آپ روزانہ اعتکاف کی بہاریں، اعتکاف کی رونقیں دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کثیر عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز میں بھی اور اس کے علاوہ پاکستان بھر میں 29 مقامات پر اعتکاف کرنے کی عاشقان رسول سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اس حوالے سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ آج ہم جس شعبے کی بات کریں گے اس کا نام ہے شعبہ تعلیم، یعنی کہ یونیورسٹی اور پی ایچ ڈی کیے ہوئے، ایم فل کیے ہوئے اس طرح کے اسٹوڈنٹ، ڈاکٹرز وغیرہ یہاں پر اعتکاف کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس سارے معاملات کو بتانے کے لیے ہمارے ساتھ مرکزی مجلس شورا کے رکن عبدالوہاب اتاری موجود ہے۔ آئیے اس حوالے سے ان سے تاثرات لیتے ہیں۔ عبدالوہاب بھائی، ماشاءاللہ آپ شعبہ تعلیم کو، پروفیشنل فارم کو ہیڈ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں بھی اور دیگر جگہوں پر بھی شعبہ تعلیم کا کیا رول ہے اور کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور کتنے شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائی اعتکاف میں شرکت کر رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اعتکاف تو بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے، لیکن جو دعوت اسلامی کا اعتکاف ہے نا، بڑا ڈائیورسیفائڈ اعتکاف ہے۔ اس میں آل فیلڈز آف لائف سے وابستہ جو لوگ الحمدللہ یہ اعتکاف کی سعادت پاتے ہیں، تو عام لوگوں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو کوالیفائڈ لوگ ہیں، وہ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ اعتکاف کی سعادت پا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اب تک پاکستان کے مختلف شہروں سے ڈاکٹرز جو ہیں، میڈیکل پروفیشنل جو ہیں، اس طرح ڈفرینٹ ہاسپٹل کے جو آنرز ہیں یہاں اعتکاف میں الحمدللہ آ چکے ہیں۔ اس طرح ای کامرس انڈسٹری سے متعلقہ لوگ ہیں، فری لانسنگ ایجنسیز کے جو سی ای اوز ہیں، وہ بھی الحمدللہ اعتکاف کی برکتیں پانے کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت کراچی کی مختلف یونیورسٹیز کی فیکلٹی ممبرز، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بھی الحمدللہ یہ اس اعتکاف کی برکتیں پا رہے ہیں۔ چاہے اس اعتکاف میں لوگوں کو لانے کا اور بٹھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ان کو ٹیسٹ محسوس ہو کہ اعتکاف کا ٹیسٹ کیا ہے۔ جیسے ہم کو ایک بڑی چیز خریدتے ہیں تو پرفیوم خریدتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا ٹیسٹر بھی آتا ہے کہ اس کو چیک کر لیا جائے کہ اس کی فریگرنس کیسی ہے، اس کی خوشبو کیسی ہے۔ تو بعض افراد اعتکاف کرنے کے تعلق سے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ اعتکاف میں پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جب ان کو اعتکاف کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، اعتکاف کی برکات ان کو بتائی جاتی ہیں کہ یہاں پر شب و روز گزرتے کیسے ہیں، تو الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ساتھ آخری عشرے کے اعتکاف کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ میڈیکل پروفیشنلز آ رہے ہیں، ہاسپٹلس کے آنرز آ رہے ہیں، چاہے ڈفرینٹ کنسلٹنٹس آ رہے ہیں، پروفیسرز آ رہے ہیں، اس طرح ڈاکٹرز آ رہے ہیں، ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے جو فیکلٹی ممبرز ہیں، وہ دعوت اسلامی کے الحمدللہ تحت اعتکاف میں اپنی شرکت کی ترکیب کرا رہے ہیں۔ تو ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ بعض دفعہ نا لوگ سوچتے ہیں کہ اعتکاف کے اندر، قافلوں کے اندر اور اس طرح دین کی راہ پر نا عام نارمل نیوٹرل لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں۔ جیسے پروفیشنل اور فنکار بھی یہاں پر آتے ہیں، اسپورٹ سے تعلق رکھنے والے بھی آتے ہیں۔ اب جس شعبے کا آپ سے تعلق ہے، شعبہ تعلیم، یونیورسٹی کے اندر جانا، ڈاکٹروں سے ملنا، تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں اور وہاں سے آپ کو کیا رپلائی ملتا ہے آپ کی کوشش کرنے کے بعد؟ ہمارے جو اعتکاف کی خصوصیت ہے نا، یہ ایک تربیتی اعتکاف ہوتا ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس 1 ماہ کے لیے اعتکاف میں آتے ہیں، 10 دن کے لیے اعتکاف میں آتے ہیں، آخری عشرے کے اعتکاف میں آتے ہیں، اب یہ اپنی زندگی کی موسٹ پریشیس اور پرائس لیس جو ایسٹ ہوتا ہے نا، یہ ہمیں دے رہے ہوگا، کیونکہ انسان جب کسی کو وقت دیتا ہے نا، تو وقت اس کی زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ ہوتا ہے، یعنی یہ وہ چیز ہوتی ہے دوبارہ پلٹ کر نہیں آتی۔ تو دعوت اسلامی کوشش کرتی ہے کہ جو ہمیں وقت دے رہا ہے نا، اب اس کے وقت کو ہم کس طرح میکسیمم یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے الحمدللہ اعتکاف میں لوگوں کو لانا اس لیے آسان ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ تربیتی اعتکاف ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے اعتکاف میں الحمدللہ تقدیریں پلٹتی ہم نے دیکھی ہیں، دعوت اسلامی کے اعتکاف میں ہم نے لوگوں کی کردار سازی ہوتے دیکھی ہے، لوگوں کی کریکٹر بلڈنگ پر کام ہوتے دیکھا ہے۔ تو دعوت اسلامی اس اعتکاف کی برکت سے جو روزمرہ کے جو ہمارے ایشوز ہوتے ہیں، جو سوشل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، اس پر کام کرتی ہے۔ تو یہ دعوت دے کے جب ہم تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس میں جاتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اخلاق و کردار کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ
اپنی کریکٹر بلڈنگ پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ فنڈامنٹلز آف اسلام اور بیسکس آف اسلام سیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف کر لیجئے، 1 ماہ کا اعتکاف کر لیجئے، تو اللہ کا کرم ہے ہر سال اعتکاف کرنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اب کافی سارے لوگ آپ کو ابھی اس وقت مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہوں گے، اگر اب آپ کی باتوں سے کسی کا ذہن بنے، کوئی شعبہ تعلیم والا، یونیورسٹی کے طلباء یا عام لوگ بھی دیکھ رہے ہوں، تو بظاہر تو سنا تھا کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ یا دیگر فیضان مدینہ میں اعتکاف ہوتا ہے، لیکن آپ کی باتیں سن کر وہ تھوڑا سا وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہو کہ یار کاش میں بھی کر لیتا اعتکاف، تو اب اس کا کیا حل ہے؟ کیا وہ ابھی آ سکتے ہیں اعتکاف کرنے یا آخری عشرے کا اعتکاف کریں، یا صرف ان کو کراچی آنا پڑے گا، کہیں اور بھی وہ کر سکتے ہیں؟ کراچی میں اور پاکستان کے تقریباً 29 مقامات پر پورے مہینے کا اعتکاف ہو رہا ہے۔ اعتکاف میں ہوتا کیا، ایک دفعہ ٹیسٹ لے کے تو دیکھیں، انشاءاللہ ایک تعداد آپ کو ایسی ملے گی کہ جو ہر سال دعوت اسلامی کے ساتھ اعتکاف کرتی ہے، کیوں کہ وہ دعوت اسلامی کے اعتکاف کی وہ لذت الحمدللہ حاصل کر چکے ہیں۔ تو میں تو تمام دیکھنے والوں کو عرض کروں گا کہ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک پریکٹسنگ مسلم بن کر اپنی زندگی گزاروں، ایک باعمل انسان بن کر اپنی زندگی گزاروں، تو دعوت اسلامی کے اعتکاف میں ماشاءاللہ جیسے کراچی کے اندر قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ خود جلوہ فرمائے، دہلی 2 مدنی مذاکروں کی ترکیب بنتی ہے، اور روزمرہ کی زندگی کے بہت سارے اہم موضوعات پر ڈسکشن ہوتی ہے۔ قبلہ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ ڈیلی فجر کے بعد جن ٹاپکس پر گفتگو فرماتے ہیں، یہ گھر گھر کی ضرورت ہے، یعنی ہر شخص کی جو ایک پرسنل نیڈ ہے نا، ان اچھوتے موضوعات اور ٹاپکس پر ماشاءاللہ ڈسکشن کا سلسلہ کار ہوتا ہے۔ تو آپ ڈاکٹرز ہیں، آپ پروفیشنلز ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اور کسی بھی فیلڈ آف لائف سے آپ کا تعلق ہے، میں آپ کو دعوت دوں گا ایک بار دعوت اسلامی کے ساتھ اعتکاف کی برکتیں دیکھیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے دنیا بھی بہتر ہوگی، اور آخرت کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ایک ٹریک متعین کرنے میں یہ ہمارے لیے اعتکاف معامل و مددگار ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے چند منٹ کی گفتگو سنی ہوگی، اور نگران شورا کے بیان کے حوالے سے میں نے تو ایک خاص بات کی کہ الحمدللہ گھر کے مسائل اور دیگر امور زندگی پر نگران شورا الحمدللہ کلام کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں، تو اعتکاف کریں، اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کے کافی سارے دنیاوی طور پر، ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو نماز سکھائی جائے گی، صرف آپ کو غسل کے فرائض، یہاں تک کہ دین بھی آپ کو سکھایا جائے گا، اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں اچھے آپ کو مشورے مل جائیں گے، اچھے آپ کو گھر چلانے کا تجربہ مل جائے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس کے برکت سے آپ کے گھر میں اچھا ماحول بن جائے گا۔ تو میری تمام عاشقان رسول سے گزارش ہے، کم از کم کچھ لمحے کے لیے ضرور عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اعتکاف کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ اس وقت آپ عالمی مدنی مرکز میں موجود ہیں، کیا آپ اعتکاف میں؟ جی، میں 1 ماہ کے اعتکاف کی نیت سے آیا ہوں، اور میں LLB کا طالب علم ہوں۔ الحمدللہ پہلے بھی میں انڈیویجولی طور پہ جو اپنے طور پہ اپنے ولیج کے اندر اعتکاف پہ آلموسٹ 5 سالوں سے بیٹھ رہا ہوں، لیکن اس دفعہ جو ہے یہ ارادہ کیا کہ پورے ماہ کا اعتکاف جو ہے نا یہ میرے اہل سنت کی بارگاہ میں کرنا ہے، اور ایک خاص نیت اور ایک ارادہ اور ایک مقصد کے حصول کے لیے یہ عزم جو ہے نا اٹھایا ہے۔ 222 میں فرسٹ ٹائم آیا تھا ادھر 1 ماہ کے قافلے کے لیے، اور محرم کے اندر، پھر لاسٹ ٹائم 225 میں آیا ہوں، اور اب 226 میں اس ارادے کے ساتھ آیا ہوں کہ عشق رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصول جو ہے نا اس کو یقینی بنانے کے لیے میں بہت دیر سے دعائیں مانگ کر جو ہے نا اپنے طور پہ اس چیز کے اس جد و جہد میں لگا ہوں کہ عشق رسول مل جائے۔ حالانکہ میرے اپریل کے اندر فائنل مڈ ہے میرا، اور اللہ وہ جانتا ہے، باخدا اس نیت سے آیا ہوں کہ جو مرضی ہو جائے، اللہ کے جو ولی کے پاس آ گیا ہوں، اس کے در پہ آ گیا ہوں، عشق رسول ان سے لے کے جانا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ نے حضور کیسے کرنا ہے، میں باخدا میرا وجود آپ کے لیے وقف ہے، آپ جو کہیں گے حضور میں باخدا آپ اس حکم کے لیے تیار ہوں، میرا وجود وقف ہے، میں غلام ہوں آپ کے لیے، حضور جو آپ حکم کریں گے انشاءاللہ میں اس پر عمل کروں گا، مجھے عشق رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیں بس، اور ایسا عشق عطا کریں حضور، اگر دنیا داروں سے محبت ہو جائے تو حضور بندہ بے چین رہتا ہے، بندہ تڑپتا ہے حضور لوگوں کے لیے، کسی کا میسج کا انتظار کرتا ہے، حضور حلاوت ملتی ہے نعتیں سن کے، لیکن حضور ایسا عشق ملے کہ ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپیں جیسے مچھلی بنا پانی کی تڑپتی ہے۔ میں خدا کی قسم اس نیت سے آیا ہوں
اور مجھے یہ عطا کر دیں، اور میں آپ کے در پہ آ گیا ہوں، جو آپ کہیں گے حضور خدا کی قسم میں کروں گا، مجھے عشق رسول مصطفیٰ ایسا عطا کر دے کہ تڑپوں میں آپ کی یاد میں تڑپوں، مدینے کا غم مل جائے، عشق رسول مل جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ نہ کوئی ہماری توجہات کا مرکز ہو اور نہ ہی ہم کسی کے متعلق سوچیں۔ حضور ایسی بے قراریاں ملیں کہ میری بے قراریوں کو قرار نہ آئے، حضور تڑپیں، حضور ایسا تڑپیں کہ جیسے حضور دنیا والوں کے لیے تڑپتے ہیں، یہ تو کوئی تڑپ نہیں، لیکن حضور 21 ایئر ہو چکے ہیں، اس میں یہی تجربہ ملا ہے کہ دنیاوی محبتوں میں خسارہ ہی خسارہ ہے، اور حضور اللہ کا شکر ہے یہ بہت جلد یہ پاور ہو گیا ہے کہ سوائے اللہ کے حبیب کے در کے کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، اور میں اسی نیت سے آیا ہوں، بس مجھے یہ عطا کر دیں حضور۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ کراچی میں 12 ماہ کے ایک ذمہ دار ابو جریر عطاری موجود ہیں۔ آئیے اس حوالے سے ان سے تاثرات لیتے ہیں کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں معتکفین میں سے 12 ماہ والے کتنے ہیں، اور 12 ماہ کا کیا پروسیس ہوتا ہے، یہاں پر 12 ماہ کے جو عاشقان رسول موجود ہیں، 12 ماہ قافلے میں سفر کرنے والے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور وہ کس طرح اپنے معاملات کو یہاں پر پورا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو جریر بھائی، تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہاں پر اپروکسیمیٹلی تقریباً 12 ماہ کے عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کتنے ہیں، اور ان کی ابھی اس وقت اعتکاف کے اندر کیا مصروفیات چل رہی ہیں؟ 12 ماہ قافلے کے عاشقان رسول ویسے تو کم و بیش جو پرانے ہیں جن کا 12 ماہ کمپلیٹ ہونے والا ہے وہ کم و بیش فیضان مدینہ میں 80+ ہیں، 80 سے زائد ہیں، جو مختلف حلقوں میں حلقہ نگران بھی ہیں، معاون حلقہ نگران بھی ہیں۔ اسی طرح مجالس جو ہماری اعتکاف کے اندر ہوتی ہیں، جیسے اگر کسی کو کوئی مسئلہ وغیرہ ہو، فیڈ بیک جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ فیڈ بیک پر بھی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح عیادت ایک مجلس ہے، عیادت مجلس میں بھی ہمارے اسلامی موجود ہیں۔ اسی طرح XYZ جس طرح مختلف مجالس ہیں اعتکاف کے اندر، تو ان مجالس میں اسلامی بھی حصہ لیتے ہیں۔ اسی طرح نیو 12 ماہ جو ہمارے پاس مختلف صوبوں سے قافلہ کرنے کے لیے اسلامی بھی آ چکے ہیں 12 ماہ کا، ان کی تعداد اب تک کم و بیش 350+ ہو چکے ہیں۔ مختلف حلقوں میں یہ تربیت پا رہے ہیں۔ جو اعتکاف کے اسلامی کو جدول ہوتا ہے وہ بھی وہی جدول ان اسلامی بھائیوں کا بھی ہوتا ہے، تربیت لینا۔ پھر اسی طرح ان کا ایک کام انفرادی کوشش بھی ہوتا ہے، یہ مختلف حلقوں میں جا کر، مختلف جگہوں پر جا کر، جب اعتکاف کا شیڈول سارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو مختلف اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ ان پر انفرادی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی 12 ماہ قافلے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ ابھی تو الحمدللہ اعتکاف یہ یہاں پر کر رہے ہیں اور کچھ تربیت کر رہے ہیں، حلقہ نگران ہیں، کچھ تربیت لے رہے ہیں۔ اب آخری عشرے کا جب اعتکاف شروع ہوگا تو کیا ان کی دیگر مساجد میں جا کر، علاقوں میں جا کر اعتکاف کے حوالے سے مصروفیات ہوں گی، اور کیا سلسلہ ہوگا، اور آپ نے ان کی کس طرح تربیت کی ہے؟ حلقہ نگران جو بنایا ہے، آپ کا کیا کرائٹیریا ہے، کس کو حلقہ نگران بنایا ہوگا؟ ابھی جن اسلامی بھائیوں کا ہمارا قافلہ 12 ماہ مکمل ہونے والا ہے، وہ اسلامی بھائی آخری 10 دن کراچی کے اندر جتنی مساجد کے اندر اعتکاف ہوتا ہے، آخری سنت اعتکاف آخری عشرے کا، ان مساجد میں جا کر یہ ایز اے حلقہ نگران، جدول نگران کے طور پر جاتے ہیں، اور پورا اعتکاف ہمارا یہ ایک اسلامی بھائی 2 اسلامی بھائی سنبھالتے ہیں۔ ان کو تہجد میں بیدار کرنا، سحری کروانا، پھر ان کو صبح سے لے کر ظہر تک ان کا شیڈول بنانا، ظہر سے لے کر عصر تک مغرب، اسی طرح پھر تراوی کے بعد ان کا سیکھنے سکھانے کا حلقہ، تو یہ مکمل ہمارا 12 ماہ کے اسلامی کرواتے ہیں۔ کراچی کے اندر تقریباً کم و بیش ہمارے جو 80 اسلامی بھائی ہیں جن کا 12 ماہ کمپلیٹ ہونے والا ہے، تو کم و بیش 70+ اسلامی بھائی مختلف مساجد میں جا کر، تو یہ 70+ مساجد کو کور کرتے ہیں جہاں پر عاشقان رسول جو اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ان کی تعداد کسی مسجد میں 500 ہوتی ہے، کسی میں 200، کسی میں 300، کسی میں 50+ بھی ہوتی ہے، تو یوں یہ ہمارا ایک اسلامی بھی اس اعتکاف کو سنبھالتا ہے۔ تو آپ نے عاشقان رسول کو تیار بھی کیا، تو اس حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ بتائیں کہ ایک یہ 12 ماہ کا قافلہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ کیا ہے؟ امیر اہل سنت کے کچھ اس کے بارے میں جذبات ہوں، امیر اہل سنت کے کچھ فرامین ہوں، تاکہ اگر کسی مدنی چینل کے ناظرین میں سے کسی کا ذہن بنے کہ اس کو 12 ماہ کے قافلے میں سفر کرنا ہو، یا 12 ماہ کے عاشقان رسول کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہو، اعتکاف کرنا ہو، تو وہ کیسے کر سکیں گے؟
اصل میں تو اگر دیکھا جائے تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی والوں کو ایک چیز عطا فرمائی ہے، وہ ہے اصلاح امت کا درد۔ اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، مدنی چینل کے ناظرین کو میں کہتا ہوں کہ اس کی دعا بھی کریں کہ ہمارے سینے کے اندر اصلاح امت کا درد آ جائے۔ جب یہ اصلاح امت کا درد آ جائے گا نا تو پھر یہ 1 سال کا قافلہ کرنا، 12 ماہ میں سفر کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں لگے گا۔ تو یوں علم دین حاصل کرنے کے لیے 1 سال کا سفر تو لازمی کرنا چاہیے، اور اس کا اگر شیڈول دیکھا جائے تو جگہ جگہ جانا، لوگوں کے حالات دیکھنا، جب وہ کسی جگہ پر جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار ہم تو ان سے بہت سارے اچھے ہیں، وہ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو بعض دفعہ بندہ یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید میرے پاس تو اتنا سارا علم دین کا ذخیرہ ہے بھی نہیں، تو میں کسی کو کیا بتاؤں۔ تو بھائی اگر مجھے کچھ تھوڑا سا پتہ ہے تو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں جا کے اس کو وہ بھی سکھاؤں علم دین، اس کو جتنا میرے پاس دین کا نالج ہے میں وہ اس کو آگے والے اس گوٹ کے اندر، اس گاؤں میں جا کر، اس شہر کے اندر جا کے عاشقان رسول کو بتاؤں۔ تو جب دوسرے علاقوں میں، دوسرے قصبوں میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہاں پر تو ایسے بھی عاشقان رسول ہیں جن کو نماز درست پڑھنا نہیں آتی، مساجد بند پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ جب چیزیں آدمی دیکھتا ہے نا تو 1 مہینہ اگر سفر کر لے تو پھر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کے دل کے اندر اصلاح امت کا درد آ رہا ہے، پھر وہ اگلا خود بخود آٹو کمپلیٹ کر لیتا ہے 12 ماہ کا سفر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اعتکاف کی بہاریں 12 ماہ کے عاشقان رسول 12 ماہ قافلے میں، یعنی کہ پورا سال اپنے گھر سے دور ہو کر اعتکاف کے ساتھ ساتھ 1 سال کے قافلے میں بھی سفر کریں گے، تو آپ نے ان کا احوال جانا، اس حوالے سے تاثرات جانے کس طرح لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اعتکاف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اعتکاف نہیں کیا تو لازمی چند لمحات کے لیے ہی صحیح، 1 دن کے لیے ہی صحیح، اگر پاسبل ہو تو آخری عشرہ سنت اعتکاف کریں۔ اگر فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں یا اپنے شہر فیضان مدینہ میں نہیں کر سکتے تو اپنے قریبی ہونے والی عاشقان رسول کی مسجد میں اعتکاف کرنے کی ضرور سعادت حاصل کریں۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں اعتکاف کی خوب برکت عطا فرمائے۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں 1 ماہ کا اعتکاف جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ آج ہمارے ساتھ کچھ سیاسی اور کچھ سماجی شخصیات بھی شامل ہیں، آئیے ان کے ساتھ دعائے افطار میں شامل ہوتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی ضلع شرقی کا صدر ہوں۔ میں تو ہر سال آتا ہوں اور رمضان المبارک کے مہینے میں جب موقع ملتا ہے ہم یہاں پر دعا میں بھی شرکت کرتے ہیں، شب قدر کی رکعتوں کو بھی تلاش کرنے کے لیے یہاں ضرور حاضر ہوتے ہیں، اور فیضان مدینہ کی انتظامیہ ہمیں افطار پہ ہمیشہ انوائٹ کرتی ہے، ہم آتے ہیں یہاں لوگوں کے ساتھ افطار کرتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ فرحان غنی، ٹاؤن چیئرمین چنئی سر۔ میں ہر سال آتا ہوں یہاں پہ، 1-2 افطار یہاں پہ میری ہوتی ہے اور بڑا سکون ہوتا ہے یہاں پہ، بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں پر آ کر، تو وہی ہے بڑا سکون حاصل ہوا۔ اور گلشن اقبال بھی میری رہائش ہے، میں MP بھی رہا ہوں، MNA بھی رہا ہوں، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈسٹرکٹ ایسٹ کا وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے سعادت ملی مجھے کہ یہاں پر اتنی اچھی لوگوں کے ساتھ اور اتنی اچھی ٹیم کے ساتھ جو ہے افطار کرنے کا موقع ملا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ افطار جو ہے وہ کراچی میں کیا، پاکستان میں کیا، دنیا میں منفرد افطار ہوتی ہے۔ اور ابھی میں اتفاق سے جب افطار کر کے اٹھاؤں تو جو ہمارے انڈونیشیا کے اسلامی بھائی ہیں، مجھے ان سے میری ملاقات کرائی گئی تو بےحد خوشی ہوئی۔ بہرحال یہ کہ جو اسلام کا کام جس طریقے سے اس ادارے سے کئی سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جی مجھے ابھی پتہ چلا کہ تقریباً 3000 سے زائد جو ہے وہ متقفین یہاں پر موجود ہیں، اور یہ دیکھیں کہ ویسے گننے میں 3000 اگر آپ ساتھ میں کھڑا کر لیں تو یہ بہت بڑا کام ہے، ایک بڑے سیٹ اپ کا کام ہے، اور یہ پھر میں وہی بات بولوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اور یہ کوئی اور یہ کام کر نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آگے بڑھائے۔ یہ منفرد چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے اس ادارے سے ہو رہی ہیں، دعوت اسلامی سے ہو رہی ہیں، اللہ پاک اور اس میں اضافہ فرمائے۔ میں جب تھوڑا سا کچھ عرصے پہلے جب سیاسی مصروفیات نہیں تھیں تو میں اپنے گھر کی قریب میں مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا کرتا تھا۔ اب میں دوبارہ سے یہ نیت کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے دعا کرتا ہوں کہ میں بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے دیگر دوستوں کو بھی کوشش کروں گا کہ وہ اعتکاف میں بٹھائیں، اعتکاف کم سے کم نفلی اعتکاف میں ضرور بٹھائیں۔ میں یہ ڈسٹرکٹ ایسٹ جنرل سیکریٹری ہوں، یہ گلشن اقبال سے ڈسٹرکٹ۔ آج آپ نے فیضان مدینہ افطار اجتماع کیا، کیسا محسوس ہوا؟ ہر سال آتے ہیں اور یہاں پہ دعوت دیتے ہیں تو ہماری پوری ٹیم آ کے یہاں پہ سروے بھی کرتی ہے، اور افطار پھر یہیں پر ہی دوستوں کے ساتھ ہی کیا ہم نے۔ رمضان میں بقیہ دن بھی افطار کرتے ہوں گے، لیکن جو فیضان مدینہ میں امیر علیہ سنت کے ساتھ دقت انگیز دعاؤں میں شامل ہونا، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ ایک اچھا بابرکت سب اجتماعی ایک دعا ہوتی ہے تو اس میں سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں،
तो ये कि फैज़ान मदीना के जो मराकज़ की जानिब से जो मदऊ किया जाता है तो एक अच्छा वो है और बड़ा पुरसुकून वो है। और 18वीं मेरे ख्याल से उस सालगिरह भी है मदनी चैनल की, तो उसकी मुबारकबाद पेश करते हैं आप लोगों को। और ऐसी हमारी दुआएं और काविशें आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों की मेहनत और इसी तरह रंग ले आएंगी। मदनी चैनल की नाज़रीन को तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि मदनी चैनल के तवस्सुत से जो लोग हैं वो सीखते भी हैं बहुत सारे, यानी कि मुख्तलिफ़ ज़राए से। और लास्ट टाइम जो हमारा विज़िट हुआ था वो लाइब्रेरी के हवाले से भी था, बड़ा बेहतरीन और बहुत अच्छा निज़ाम भी है। और हमारी दुआएं हमेशा साथ हैं और अल्लाह पाक आप लोगों को और कामयाबी दे। दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ। जी मदनी चैनल के नाजरीन, तो आपने सिलसिला फैज़ान एतिकाफ मुलाहिज़ा फरमाया, इसके अंदर एतिकाफ की रौनक, एतिकाफ की बहारें आपने देखी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, किस तरह आशिकान रसूल यहाँ पर एतिकाफ करने की सआदत हासिल कर रहे हैं और किस तरह यहाँ पर स्केजुअल जदवल चल रहा है, मदनी मुज़ाकरा, निगरान शुरा के बयान और दीगर यहाँ पर जदवल और दीगर हलकों का एहतमाम है। यहाँ पर तरबियत का भी सिलसिला है और एक ईद का समा बना हुआ है, किस तरह लोग यहाँ पर खुशी का, एक्साइटमेंट का इजहार कर रहे हैं और आपने तासुरात भी देखे। तो आपसे भी गुजारिश है कम अज कम एक दिन के लिए जरूर यहाँ पर तशरीफ लाइए और एतिकाफ की रौनकें देखें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें एतिकाफ की खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ, तुम सुधर जाओगे पाओगे बरकतें, तुम सुधर जाओगे पाओगे बरकतें, पाओगे बरकतें।